الکتاب الا الکتاب، الکتاب الا الکتاب، کتاب مگر کتاب یا سوائے کتاب کے، الا الکتاب کتاب، الا الکتاب، تو الا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے ترجمے میں، یا تو مگر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا سوائے اور کے، سوائے اور اس لفظ کا ذکر کرتے ہیں کہ الا کے شروع میں، الا کے شروع میں کبھی وہ لفظ ہوتا ہے جس کی مکمل نفی کی گئی ہوتی ہے، اور الا کے بعد والا جو لفظ ہے اس میں سے نکال دیا جاتا ہے، ہوتا وہ اس کا حصہ ہے، اور الا کے بعد والا جو لفظ ہے اس کو اس میں سے کیا کیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار الا سے پہلے لفظ کی نفی نہیں ہوتی، مکمل نفی نہیں ہوتی یا نفی ہوتی نہیں، لیکن اس کو الا کے بعد والا جو لفظ ہے اس کو اس میں سے کیا کیا جاتا ہے، خاص کیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے کبھی اس کا ترجمے میں مگر محاورے کے اعتبار سے آئے، اور کبھی یہ ہوگا کہ سوائے کہ، اس طرح جو ہے اس کا معنی آئے گا۔ تو دیکھیں اللہ، اللہ، الا اللہ، مگر اللہ یا سوائے اللہ کے، رسول، الا رسول، مگر رسول یا سوائے رسول کے، ابلیس، الا ابلیس، مگر ابلیس یا سوائے ابلیس کے۔ اور پھر ایک بات، الا کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے، دیکھیں پہلے پیش ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا کے بعد کا جو لفظ ہے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، کیونکہ وہ جملے سے نکلا ہوتا ہے، اس کو جملے سے نکالا گیا ہوتا ہے، جو پیچھے سنٹینس جملہ ہوتا ہے اس میں سے اس کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ پیچھے جو جملہ ہوتا ہے نا اس کی حالت اور کیفیت کو سامنے رکھ کے اس کے آخر میں کبھی زبر آئے گی، کبھی پیش آئے گی، اور بعض اوقات زیر آئے گی۔ اس لیے یہاں تو کہتے ہیں درج والا مثالیں یہ تینوں جو ہیں اللہ، رسول اور ابلیس سے واضح ہے کہ الا کا مطلب مگر یا سوا ہے۔ الا اور اس سے اگلا لفظ مل کر یہ ایک کتاب بناتے ہیں، لہذا الا اور اس کے بعد درج لفظ کا ترجمہ اکٹھا کیا جائے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، الا کے بعد ال والے لفظ پر زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ال کا جو الف لام کے ساتھ جو لفظ آئے گا اس کے آخر میں زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کا عموماً معنی سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی جو زبر زیر پیش آتی ہے معنی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی وہی رہے گا جو اس کا ہے۔ تو اب نیچے آپ قرآن قطعات کو دیکھیں تو کسی پہ زبر ہوگی، کسی پر پیش ہوگی، الا اللہ،
سوائے اللہ کے، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، الا الحق، مگر حق، اور اسی طرح الا البلاغ، سوائے پہنچانا، بلاغ گڈی غلط پارک کر کے ہیں چلے جو چابی ہے کار الا البلاغ. اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیچے جانے کے لیے لے جائیں. ساتھ ہی لیجیے گا. ہاں جی. الا البلاغ، سوائے پہنچانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان علیک الا البلاغ، یا وما علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچانا، یعنی بات ان تک بس پہنچا دو. کسی کے دماغ میں یا دل میں اترتی ہے نہیں اترتی، منوانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ مگر پہنچانا. یعنی پہلے جو ہو گیا چھوڑو اس کو، بس آپ پہنچا دیں. الا الظن، سوائے گمان کے، ظن. الا الضلال، سوائے گمراہی کے. الا الحسن، سوائے اچھائی کے. الا النار، مگر نار یعنی آگ، آگ. جی جب مگر ہوگا تو پھر کہ ضروری نہیں. جملے کے حساب سے. ہاں جی، جملے کے حساب سے. الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے. ان اريد الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے. الا الاحسان، مگر احسان. الا القوم، سوائے قوم کے. الا الدہر، سوائے زمانے کے. الا الحیات، مگر زندگی یا سوائے زندگی کے. الا الساعۃ، سوائے قیامت کے. الا الشیطان، مگر شیطان. الا ابلیس، مگر ابلیس. فسجد الملائکہ الا ابلیس. الا ہوا، مگر وہ، یا سوائے اس کے. یعنی جب ہوگا تو پھر اس وقت سوائے اس کے. اور اگر مگر ترجمہ کریں تو مگر وہ بات. الا انا، مگر میں. ہاں وہ ہوگا تو پھر سوائے میرے، مگر میں. الا انت، مگر آپ، یا سوائے آپ کے. یہ الفاظ کہ جن کے آخر میں یعنی اللہ کے بعد والا جو لفظ ہے اس پہ کیا ہے؟ الف لام. الف لام والے لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش آ سکتی ہے جملے کے حساب سے. اگر اللہ کے بعد ال کے بغیر لفظ ہو تو اس کے مفہوم میں کسی یا ایک کا ہے، کسی یا ایک یا ہے کا اضافہ ہوتا ہے. یہ تینوں اس کے معنی میں آ سکتے ہیں. اللہ کے بعد اگر بغیر الف لام کے جو لفظ آتا ہے اس کے لیے یہ بات ہے. اور اس پر دو پیش دو زبر یعنی تنوین میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے بعد اگر لفظ بغیر الف لام کے ہو، اور یہ بات آپ جان چکے ہیں، پہلے میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ جس لفظ پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آ سکتی، اور جس پر تنوین ہو اس پر الف لام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں. لیکن تینوں صورتوں میں یعنی جب تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش، تو تینوں صورتوں میں لفظ کا مطلب اور مفہوم وہ ایک ہی رہے گا، اس میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں الا لعب،
مگر ایک کھیل. کسی معنی اور مفہوم میں کسی یا ایک یا ہے کا ترجمہ جو ہے وہ پایا جائے گا. الا لعب مگر ایک کھیل. یعنی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے زندگی مگر ایک کھیل. جس طرح ایک کھیل کھیلتے ہیں تھوڑے عرصے میں وہ ختم ہوتا ہے، سارے اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہ زندگی ہے، تھوڑا سا کھیل ہے، کھیل ختم ہوا، ہر کوئی اپنے اپنی طرف چلا جائے. کوئی بھی کسی کی طرف موڑ کر نہیں دیکھے گا کہ وہ کدھر گیا وہ کدھر گیا. ہر کوئی اپنی راہ لے گا. اس کو اٹھائیں گے، کفن دیں گے، غسل کر کے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو کفن کر دیں گے، بات ختم ہو گئی. تو یہ ہے الا لعب مگر ایک کھیل. جس طرح کھیل کا تھوڑا سا دورانیہ، اس طرح ایک زندگی کا، انسان کی زندگی کا بھی ایک تھوڑا سا دورانیہ ہے. الا سحر مگر ایک جادو، مگر جادو ہے، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب لائے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. یہاں الا سحر مگر جادو ہے. الا نذیر مگر ڈرانے والا ہے. نذیر ڈرانے والا ہے. الا خزی مگر رسوائی ہے. الا خزی مگر رسوائی ہے. اس میں ایک تو لگے گا نا سب میں؟ نہیں، کسی ایک یا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز. وہ جملے کے اعتبار سے، جملے کے لحاظ سے ہوگا. سینٹنس جب پورا ہوگا تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ یہاں ایک کے ساتھ ہے لگانا ہے کہ نہیں لگانا. سینٹنس کے حساب سے وہ ہوگا. ہاں جی. الا لعب ترجمہ میں کسی ایک یا ہے کا اضافہ. یہ کب ہے؟ جب الا کے بعد لفظ بغیر الف لام کے ہو تو اس میں کسی یا ایک یا ہے کا اضافہ ہوگا. تو اب یہ الفاظ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بغیر الف لام کے ہیں. الا خزی مگر رسوائی ہے. الا ذکر مگر ذکر ہے. الا افک مگر ایک بہتان، واضح بہتان ہے. الا افک ایک بہتان یا ایک جھوٹ. کیا افک بہتان. الا متاع مگر ایک فائدہ ہے. الا متاع وما الحیات الدنیا الا متاع، دنیا کی زندگی ایک فائدہ ہے. الا الہ مگر ایک الہ ہے. الا رسول ایک رسول ہے. وما محمد الا رسول
اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، الا دعاء مگر پکارنا، یا مگر ایک دعا پکار، الا دعاء مگر ایک پکار، الا قلیلا مگر تھوڑا، یہاں پہ ایک مگر تھوڑا ہے، الا بشرا سوائے ایک مگر خبری کا یہاں یہ سوائے خوشخبری کے، سوائے کسی خوشخبری کے، الا رحمتن سوائے ایک رحمت سوائے رحمت کے، رحمت یا الا شیطانا مریدا مگر شیطان کو، ایک شیطان، مگر شیطان، یہ ہے ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش ہے، الا عذابا مگر عذاب ہے، الا امتن سوائے قوم کے، سوائے ایک امت کے، الا فتنتن سوائے ایک فتنے کے، آزمائش کے، الا بشرا سوائے بشر مگر ایک بشر، مگر ایک بشر، هل كنت الا بشرا رسولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے جب کہا کہ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ یا آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھاؤ یا تمہارا کوئی گھر ہو سونے اور چاندی کا، باغ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجیے هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول، میں تو ایک بشر رسول ہوں اور کچھ نہیں، الا ایمانا سوائے ایمان کے، سوائے ایمان کے، الا احسانا مگر کسی احسان یا سوائے کسی احسان کے، الا وحیا سوائے وحی کے، سوائے وحی کے، ایک وحی کے، ہاں جی یہ آیت ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا وحیا مگر وحی کے ساتھ، یعنی اشارہ، وحیا کا معنی اشارہ کرنا، یہاں تو وحی کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وحی کی کئی اقسام ہیں، کئی طرح سے ہوتی تھی، الا فرارا، فرار بھاگنا، فرار لفظ ہماری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر بھاگنے کے یا مگر فرار کے، الا یوما سوائے مگر ایک دن، ایک دن، الا سلاما سوائے سلامتی، سوائے سلامتی کے، کہتے ہیں کہ آپ گزشتہ سبقوں میں مختلف الفاظ جیسے فی، من، علی، الی، بی اور لام زدی
اور ان کے بعد ایک لفظ سے بننے والے قرآنی کتوں کو سمجھ چکے ہیں۔ بعض اوقات ایسے کتوں کے شروع میں الا آنے سے ان کتوں کا مفہوم نسبتاً وسیع ہو جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ کہ جن کے شروع میں کبھی فی آیا، کبھی من آیا، کبھی علا آیا، کبھی الا آیا، کبھی با آیا، کبھی لی آیا، لل کتاب، لی کتابن، تو ان قطعات کے شروع میں، یعنی الفاظ کے شروع میں کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی لفظ، کبھی کوئی لفظ آنے کے بعد اب اس کے شروع میں الا آ جاتا ہے۔ مثلا فی غرور، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے شروع میں کیا لگا دیا؟ الا۔ غرور غین کی دھوکہ پیش کے ساتھ، مگر الا فی غرور، فی غرور دھوکے میں، ایک دھوکے میں یا کسی دھوکے میں، ٹھیک ہے، غرور فی کا معنی میں ہوتا ہے، تو جب ہم نے الا شروع میں لگایا تو اس کے معنی میں اور زیادہ وسعت پیدا ہو گئی، اور زیادہ یعنی فراخی ہو گئی، تو کیا ہو گیا؟ مگر ایک دھوکے میں، مگر ایک دھوکے میں، فی غرور الا فی غرور، فی غرور دھوکے میں، تو الا کے بعد جب آیا تو چونکہ غرور لفظ آ رہا ہے تو اس میں ایک کا یا کسی کا مفہوم پایا جائے گا، الا فی غرور مگر ایک دھوکے میں، الا فی ضلال سوائے ایک گمراہی میں، سوائے ایک گمراہی میں، یا مگر ایک گمراہی میں، الا فی کتاب مگر ایک کتاب میں، الا للہ سوائے اللہ کے سوائے اللہ اللہ کے لیے، یا مگر اللہ کے لیے، الا علی قوم مگر ایک قوم پر، یا کسی قوم پر، مگر کسی قوم پر، الا علی اللہ مگر اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر، الا من ضریع مگر بدبودار کڑوے پودے، ضریع بدبودار کڑوے پودے، الا من ضریع جو جہنمیوں کا کھانا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا من ضریع مگر بدبودار کڑوے پودے۔ عہدے سے یا عہدے سے، ہاں جی، من ذریع؟ عہدے سے یا من ذریع؟ ضروری نہیں، بعض اوقات جو اس کا ہوتا ہے نا سے آپ معنی جو مفہوم ہے اس میں وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، ویسے لفظی ترجمے میں تو آئے گا، لیکن جب اس کا آپ پورا ترجمہ کریں گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی جب پیچھے بات چل رہی ہو۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع نہیں ہے ان کا کھانا مگر بدبودار کڑوے پودے سے، ٹھیک ہے، اس میں ترجمہ پورا آ جائے گا۔ الا بالحق سوائے حق کے، مگر حق سے، حق سے، الا بحبل الا بحبل مگر سہارے سے، حبل، حبل
رسی رسی وہ بھی ایک سہارا ہی ہوتا ہے. تو الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کے سہارے سے. الا بسلطان، سوائے نشانی کی، سوائے دلیل سلطان دلیل بھی ہے، اور سلطان یعنی بادشاہ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو الا بسلطان، بسلطان دلیل کے معنی میں، مگر دلیل سے یا ایک دلیل سے یا کسی دلیل سے. الا بقدر، سوائے تقدیر، سوائے تقدیر کے. یہ با کا جو ترجمہ ہے، سے پر اور کو پیچھے ہم نے پڑھا. با کا جو ترجمہ تھا، سے بھی، کو بھی اور پر بھی. تو کو تینوں میں آ جائے گا، کا، کو، کی، کے. سوائے تقدیر کے. ہاں تو یہاں ہے الا بقدر، سوائے تقدیر کے. اس میں ایک یا کسی کا اضافہ اس میں نہیں ہوگا کہ قدرن ہے. ہاں؟ سوائے کسی کسی، ہاں، یا ایک تقدیر. یا ایک تقدیر کی. الا لاجل، مگر ایک مدت کے لیے. مگر ایک مدت کے لیے، لی جو ہے کے لیے کا مفہوم پیش کرتا ہے. تو یہ سارے الفاظ وہ یعنی جو الکتاب کی شکل میں، کبھی فی آیا، کبھی من آیا، کبھی لام آیا، کبھی علا آیا، کبھی الا آیا. تو یہ سارے وہ الفاظ جو ہم نے پیچھے پڑھے، تو اس مفہوم میں ذرا ہم اگر غور کریں تو یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں. اب دیکھیے نیچے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ سمجھنے میں اب آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہ جتنا اللہ کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا ہے، دو چیزیں. پہلے لا پڑھی تھی، لا کے بعد جو لفظ ہے اس کی مکمل نفی، اور اللہ کے بعد کا جو مفہوم ہے اس میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کو دیکھیے. اب لا الہ الا اللہ، قطعاً کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ. قطعاً یا ہرگز کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. یا کوئی معبود، ہاں جی، یا کوئی معبود وہ تو ترجمہ ساڈا. آج کلیئر ہے. لا الہ الا اللہ، قطعاً کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. کوئی شدت اور قوت سے ہاں جی لہذی ہے، تاکید ہے. جی. لا الہ الا انا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر اپنے متعلق یہی فرمایا، لا الہ الا انا فاعبدون. اسی کی بات. قطعاً کوئی الہ نہیں مگر میں. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. یعنی اللہ کے. لا الہ الا انت، ہرگز کوئی الہ نہیں یا قطعاً کوئی الہ نہیں مگر تو. سوائے آپ کے. ہاں جی، سوائے تو، تمہیں مگر اللہ کی. آپ کے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. لا الہ الا انت، تو وہاں بھی
یونس علیہ السلام نے تمام معبودوں کی نفی کر دی ان زوردار الفاظ میں، اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں الا انت، یا اللہ قطعا ہرگز کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں مگر تو، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں نے ہی ظلم کیا ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ لا قوت الا باللہ، ہرگز کوئی طاقت نہیں طاقت نہیں، سوائے قوت نہیں سوائے ہرگز کسی کے پاس کوئی طاقت جب آپ نے ہرگز یا قطعاً کہہ دیا تو وہ ہر چیز آ گئی اس میں۔ قطعاً کوئی طاقت نہیں مگر اللہ اللہ تعالیٰ سے، باللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہاں جی، مگر اللہ تعالیٰ کہ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ہاں جی، باللہ جو ہے نا سے نا سے تو مفہوم وسیع ہو جاتا ہے نا۔ جی صحیح۔ تو با کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ پر، کو اور سے تینوں آتے ہیں، قوم کے ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ ماں کا ایک مطلب جو ہے وہ نہیں ہے، ماں کا عموماً مفہوم مثبت میں آتا ہے، جہاں بھی ماں کا لفظ آئے تو جو کے معنی میں یا مثبت جملہ جو کیا ہے نہیں ہوتا، یعنی ماں ہاضا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مطلب اس کا ماں کا جو ہے وہ نہیں بھی ہے اس کو، چونکہ یہ بات لا اور الا کی چل رہی ہے تو اس کے تناظر میں وہ لانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ماں کا ایک مطلب نہیں ہے، اور یہ نفی کے لیے جملہ کے شروع میں آتا ہے۔ نفی کے لیے یعنی کسی چیز کی آپ نے نفی کرنی ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو جملے کے شروع میں ما لکھا جاتا ہے، جیسے لا نفی کرتا ہے، لا تو ٹوٹلی طور پر وہ خاص کر اس لفظ کی کہ جس پر الف لام نہ ہو، جس پر الف لام نہ ہو اس کے شروع میں لا آ جائے تو اس کی مکمل نفی کر دیتا ہے، اور اس کے آخر میں ایک زبر آ جاتی ہے بس۔ ما جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور وہ جملے کی نفی کر دیتا ہے، اور عموماً اس کے بعد جب ما نفی کرے گا تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ الا آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ الا آئے گا، تو اس وقت تو اس کا معنی ہی نفی کا ہوگا نا، کہ اس نے اپنے بعد والے لفظ کی نفی کی ہے، اور اس کے بعد جو الا آیا ہے اس میں سے بعد والا جو ہے وہ اس نفی سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ دیکھیے یہ الفاظ جو قرآن مجید کے جملے ہیں، ما ھذا الا بشر، نہیں ہے یہ کوئی نہیں ہے یہ مگر ایک بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر۔ ما ھذا الا سحر، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو۔ ما ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ یا بہتان۔ گناہ بھی ہو سکتا ہے، ایک گناہ ہے۔ ما ھذا الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر البلاغ پہنچانا، البلاغ پہنچانا مگر پہنچا دینا بات کو آگے۔ تو یہ الفاظ آپ نے دیکھیے۔ اب اللہ کے بعد جو لفظ ہے اس سے کتاب بن رہا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے، جس طرح کہ پہلی آیت میں ہے ان اريد الا الاصلاح، الا الاصلاح،
ليس لهم في الآخرة إلا النار إلا النار وما توفيقي إلا بالله إلا بالله لا تعبدون إلا الله إلا الله فهل على الرسول إلا البلاغ المبين إلا البلاغ ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا الحق ما على الرسول إلا البلاغ إلا البلاغ إلا الحق لا أقول على الله إلا الحق إلا الحق إن أردنا إلا الحسنى إلا الحسنى إلا الحسنى لا يصلاها إلا الأشقى إلا الأشقى ما يمسكهن إلا الرحمن إلا الرحمن وما أنسانيه إلا الشيطان إلا الشيطان ولم يرد إلا الحياة إلا الحياة إلا الحياة. صحيح. تو یہ آج کا سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا. تو الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا اب مفہوم سمجھنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو اسی طرح ہی جو الفاظ نئے آ رہے ہیں ان کا معنی اور مفہوم ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرتے جائیے. جیسے جیسے آپ ان کو سمجھتے جائیں گے، قرآن مجید پڑھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ الفاظ جو ہیں اور قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ وہ سمجھ میں آتا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.